بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، اہمیت خمس کے حوالے سے آج دوسرا درس ہے۔ یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اہمیت خمس کے حوالے سے یہ شائع کی تھی غالباً 2021 میں، جون کے مہینے میں۔ آج دوسرا درس ہے۔ موضوع ہے خمس کن چیزوں پر واجب ہے احادیث کی نظر میں۔ سوال بنایا گیا ہے کہ یہ جو فقہی کتب میں لکھا گیا ہے کہ خمس 7 چیزوں میں واجب ہے، کیا علماء نے اپنی طرف سے لکھا ہے یا احادیث و فرامین ائمہ میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے؟ جواب: یاد رکھیں، علماء کرام کا کام شریعت بنانا نہیں بلکہ شریعت بتانا ہے۔ ان 7 چیزوں کا تذکرہ احادیث و فرامین ائمہ میں موجود ہے، علماء کرام صرف بیان کرتے ہیں۔ سوال: ان 7 چیزوں کے بارے میں ایک ایک فرمان واضح کر دیں، بیان کر دیں تاکہ بات کا پتہ چلے وہ کون سی 7 چیزیں ہیں۔ جواب: پہلی چیز ہے معدنیات، کان۔ محمد بن مسلم نے امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ سونے، چاندی، تانبے، لوہے اور سیسے کی کانوں کا کیا حکم ہے؟ امام نے جواب میں فرمایا، ان سب پر خمس واجب ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 6۔ دوسری چیز کنز، خزانہ۔ حلبی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دستیاب شدہ دفینہ یعنی خزانہ کے متعلق سوال کیا کہ اس میں کیا واجب ہے، تو آپ نے فرمایا خمس واجب ہے۔ یہ بھی وسائل شیعہ جلد 6۔ تیسری چیز غوطہ، غوث، غوطہ خوری کے ذریعے ملنے والے جواہرات۔ حلبی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عنبر اور غوطہ خوری کے ذریعے نکالے ہوئے موتیوں کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اس پر خمس واجب ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 6۔ چوتھا، مال حلال مخلوط بالحرام، کہ مال حرام جو ہے وہ حرام مال حلال مال کے ساتھ اتنا مل جائے کہ پتہ نہ چلے کہ حلال کتنا ہے اور حرام کتنا ہے۔ اس کی ذرا تفصیل کے ساتھ وضاحت پھر شاید ہو سکتا ہے اس کے اگلے درس میں آ جائے، میں اب صرف فرمان بیان کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے کچھ مال کمایا مگر میں نے اس کے طلب کرنے میں حلال و حرام کی پرواہ نہ کی، اور اب میں توبہ کا ارادہ کر چکا ہوں اور حلال مال کو حرام سے جدا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اسے جانتا نہیں کہ حلال کتنا ہے اور حرام کتنا ہے، وہ مخلوط ہو چکا ہے، مل چکا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اس مال کا خمس ادا کر دے، کیونکہ جن اشیاء کا خمس ادا کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور باقی مال پھر تیرے لیے حلال ہوگا۔ یہ وسائل الشیعہ جلد 6۔ نمبر 5، کافر ذمی مسلمان سے کوئی زمین خریدے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو کافر ذمی مسلمان سے زمین خریدے اس پر خمس واجب ہے۔
چھٹی چیز بچت پر خمس کا وجوب۔ ابن ابی نصر نے کہا کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف خط لکھا کہ سال بھر کے اخراجات کے بعد خمس نکالا کروں یا اس سے پہلے، تو آپ نے فرمایا کہ اخراجات کے بعد خمس نکالا کرو۔ اور دوسرا فرمان امام علی رضا علیہ السلام کی توقیعات میں کہ آپ نے ابراہیم بن محمد ہمدانی کی طرف ارسال کی تھی، وہ یعنی توقیعات ارسال کی تھی یعنی خط، یہ بات بھی تھی کہ سال بھر کے اخراجات کے بعد خمس واجب ہوتا ہے، یہ من لا یحضرہ الفقیہ، جلد نمبر 2۔ 7 نمبر چیز کفار کا ملا ہوا مال غنیمت۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ شے کہ جس پر شہادت لا الہ الا اللہ اور شہادت محمد الرسول اللہ پر جنگ کی گئی ہو، اور وہ شے بذریعہ جنگ حاصل کی گئی ہو، بے شک اس کا خمس یعنی 5واں حصہ ہمارا حق ہے، اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ خمس سے کوئی چیز خریدے یہاں تک کہ ہم تک ہمارا حق پہنچ جائے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 6۔ انشاءاللہ تیسرا درس لے کر ان قریب حاضر خدمت ہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔